الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے وجود کی پہچان کروانے کے لیے پہلے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا، اپنے خدا کی قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ تو اللہ کو نوری محمدی کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا اور اس حجابات وجود میں آ گئے، اور یہ نور 12 حجابات میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان کے نام ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، نمبر 3 حجاب عزت، نمبر 4 حجاب غیبت، نمبر 5 حجاب جبروت، نمبر 6 حجاب رحمت، نمبر 7 حجاب نبوت، نمبر 8 حجاب کسرا، نمبر 9 حجاب منزلت، نمبر 10 حجاب رفعت، نمبر 11 حجاب سعادت، نمبر 12 حجاب شفاعت۔ پیارے بچوں، نور محمد پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال رہا، اور اسی طرح یہ نور ان 12 حجابوں میں کئی ہزار سال تک اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے رب کی شان بلند کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار کے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو دیکھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اور اس کرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے حکم سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اپنے پروردگار سے عرض کی، یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا، اللہ قلم نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ عظیم و شان والی شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جان لے اور اس نور کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، اور جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی، اور اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا اور ان تمام عالمین پر اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا جو مقام تیرے پروردگار اپنے محبوب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ اس کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح پروردگار نے اپنے محبوب کا تعارف سب سے پہلے قلم سے کروایا، اور پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ پیارے محبوب کا نام کو 4,000 سال تک روح پر محفوظ کیا اور آسمانوں پر چمکتا رہا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ہی چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے حکم سے نور محمدی کے 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے بھی سب کچھ بنانے کے بعد بھی یہ سب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ان عالموں کو روشن کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پھیلایا۔ اس سے پہلے اس کائنات میں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ مریم اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ اب عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو بے شک اور زمین کو ایک انسانی شکل میں مبعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے اس تمام کائنات چمک رہی ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اس نور کی ہی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اپنی عبادت اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کو پیدا کیا، اس عالم میں ایک اور مخلوق کو پیدا کیا۔ اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کے سامنے اپنے مخلوق کی شان کو بیان کیا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ان سب کی جان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے محبوب کو تخلیق نہ فرماتا اور اس کائنات میں کسی کو تخلیق نہ فرماتا، جیسا کہ ایک انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جہاں ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔